إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اب تمام سامعین اکرام کا اس ہفتہ اور اجتماع میں استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان جیسے آپ جان چکے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں جو عنوان رکھا گیا ہے وہ ہے شیطان کی شکست کا دن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رب العالمین ہے اسی نے مجھ کو اور آپ کو دنیا میں بھیجا، ایک نظام حیات، ایک سسٹم دے کر، وہ سسٹم قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید پر عمل کرنے کا سسٹم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھنے کا سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو دیا وہ صرف اور صرف صحابہ اکرام کی زندگی کا نام ہے۔ وہ قرآن مجید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سمجھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منشے کے مطابق ہی قرآن مجید کو سمجھا، اور صحابہ اکرام کی وہ جماعت ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو آنکھوں سے دیکھا اور آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں عمل کیا، اور پھر صحابہ اکرامی وہ جماعت ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، آپ کی احادیث کو کانوں سے سنا اور کانوں سے سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں عمل کیا۔ گویا صحابہ اکرام کے سارے عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تحقیق شدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپرووڈ کردہ عمل ہے۔ کس کے عمل؟ صرف اور صرف صحابہ کے عمل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 نعمتیں دی اور مجھ کو اور آپ کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھیجا۔ محض اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظام کے تحت جو دنیا چلتی ہے، دن کا آنا جانا، رات کا آنا جانا، مہینوں کا آنا جانا، یہ مہینوں کے آنے جانوں میں کئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مہینوں میں، ان دنوں میں برکتوں رحمتوں والے دنوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھ دیا۔ انہی دنوں میں، انہی مہینوں میں ایک مہینہ جو ہمارے درمیان گزرا 3 مہینے پہلے، وہ رمضان المبارک کا تھا، کہ جس مہینے کے آتے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایمان کی تازگی عطا کر دی اور ایمان کا خیر عطا کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اس مہینے میں لایا جس مہینے کو ذی الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان والے، جو عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا ہے شیطان کی شکست کا دن، یہی مہینہ ہے، اسی مہینے کے شروع کے 10 دن ہے، اسی مہینے کے شروع کے 10 دن میں 9واں جو دن ہے، جس دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موطا امام مالک میں مرسل درجے کی حدیث درج کر دی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کسی دن اپنے آپ کو اتنا ہارا ہوا محسوس نہیں کرتا، شیطان کسی دن اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس نہیں کرتا، شیطان کسی دن اپنے آپ کو اتنا شکست خوار محسوس نہیں کرتا جتنا کہ وہ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کے دن محسوس کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دن اس کی زندگی میں گزرا، یعنی جنگ بدر کا دن، جس دن وہ اپنے آپ کو ہارا ہوا محسوس کیا۔ اور عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ، شیطان کیوں اپنے آپ کو شکست خوار محسوس کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آسمان سے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن جو رحمتوں کا نزول اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں، آسمان سے جو فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت کے کرتے ہیں، یہ مغفرت کی فیصلے دیکھ کر، یہ آسمانوں سے رحمتوں کا نزول دیکھ کر شیطان اپنے آپ کو اس دن اتنا شکست خوار محسوس کرتا ہے جتنا کبھی اپنی زندگی میں محسوس نہیں کرتا۔ اور اس سے پہلے ایک دن وہ اپنے آپ کو ہارا ہوا محسوس کیا تھا، جس دن بدر کا دن تھا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنی آنکھوں سے کچھ چیزیں دکھائی تھی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
شیطان کو بدر کے میدان میں کیا دکھایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان نے کیا نہیں دیکھا کہ جبریل علیہ السلام آسمان سے فرشتوں کا لشکر لے کر اترے اور اس لشکر کی صفیں درست کر رہے تھے کہ وہ مشرکین مکہ کا لشکر جو 1000 مکے سے آیا تھا ان کی پور پور درست کر دیں۔ جب جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کا لشکر دیکھا تو پیر دبا کر بھاگا بدر کے میدان سے، جیسا اس دن ہارا ہوا محسوس کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح ہر 9 ذی الحجہ کو شیطان اپنے آپ کو ہارا ہوا، شکستگار، بے بس اور بزدل محسوس کرتا ہے۔ یہی ذی الحجہ کا مہینہ عزیزان ملت۔ اس کے علاوہ کئی اور خصوصیات اس مہینے کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ دوسری خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینے کے شروع کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے بارے میں علماء کرام نے کہا یہ 10 دنوں کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی زیادہ افضل دن اللہ نے رکھ دی ہے، لیکن رمضان کی 10 راتوں سے زیادہ افضل نہیں ہے، اس لیے کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر رکھی ہے، لیلۃ القدر رکھی ہے، لیکن ان میں شب قدر نہیں ہے۔ لیکن ان کے جو دن ہے یہ 1 ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج کی جو تاریخ ہے، یہ 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل علماء کرام نے کہی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 89 میں قسم کھائی ہے انہی 10 دنوں کے بارے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم کھاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ 10 راتوں کی، تو علماء کرام نے کہا یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہی ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ دیان ملت، یہ 10 دن جو افضل ترین دن ہیں، سارے جہاں کے دنوں میں سب سے زیادہ افضل ترین دن اگر کوئی ہے تو یہ 10 دن ہے، اور اس 10 دنوں کے اندر سارے سال کا سب سے بڑا دن، سب سے بڑا معزز دن اگر کوئی ہے، سب سے بڑا مرتبے والا دن اگر کوئی ہے، وہ صرف اور صرف 10 ذی الحجہ ہے، اس لیے کہ ڈھیر ساری عبادتیں صرف اسی 10 ذی الحجہ کے لیے خاص کر دی گئی ہے۔ دنیا کی کسی دن کے لیے اتنی ساری عبادتیں ایک دن جوڑی نہیں گئی ہے۔ نماز تو اس میں ہے ہی ہے، رمی جمرہ اس کے اندر کنگری ماننا ہے، طواف افادہ اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے، صحیح کرنا اس دن کے اندر جو ہے سو رکھ دیا گیا ہے، احرام کا کھولنا اس دن کے اندر جو ہے سو رکھ دیا گیا ہے، پلٹ کر مینا آنا اس دن کے اندر جو ہے سو رکھ دیا گیا ہے، قربانی اسی دن کے اندر رکھ دی گئی۔ اس طرح ڈھیر ساری عبادتیں ہیں جو صرف ذی الحجہ کے لیے خاص ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرے دنوں کے لیے یہ عبادتیں خاص نہیں ہے، اس لیے علماء کرام نے پورے سال کا سب سے بڑا دن 10 ذی الحجہ کو قرار دیا۔ اس کے علاوہ ان 10 دنوں کی خاصیت یہ حدیثان ملت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی فہرست میں سب سے آخر میں ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی وہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ یہ جو دین مکمل ہوا، یہ 10 دنوں میں ایک برکت والا دن یہ ہے جس کو 9 ذی الحجہ کہا جاتا ہے، جس دن شیطان اپنے آپ کو ہارا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یہ دن کی سب سے بڑی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے میدان عرفہ میں پہنچے، خطبہ ارشاد فرمایا، نماز اختتام کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کر دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 9 ذی الحجہ یہ وہ دن ہے، عرفہ کا دن، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا۔ میرے اور آپ کے بعد جو طریقہ بھیجا گیا زندگی کا، یہ عرفہ کے دن مکمل کر دیا گیا، گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مکمل کر دی گئی، دین تکمیل کو پہنچا دی گیا، نعمتیں پوری کر دی گئی۔ کس کے لیے؟ اس امت کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ کون سا دن؟ 9 ذی الحجہ، جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شریعت مکمل کر دی۔ اس کے علاوہ اس دن کی خاصیت عزیزان میرے 10 دن گزارنے کے لیے میرے اور آپ کو ایسی ٹریننگ دی گئی کہ 10 دن آنے سے پہلے مجھ کو اور آپ کو ناخن صاف کروا دیے گئے، میرے اور آپ کے بال صاف کروا دیے گئے، تاکہ 10 دن کا اہتمام ہم پاکی اور صفائی کے ساتھ کیا کریں۔ عزیزان میرے 10 دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں، ان مقررہ دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کر دو، بڑے تکبیر جو سو ادا کرتے رہنا ان دنوں کے اندر۔ علماء کرام نے کہا مقررہ دنوں سے مراد صرف پہلی ذی الحج سے لے کے یہ 10 ذی الحج کے معاملے ہے، اسی لیے عزیزان ملت یہ پورے 10 دنوں میں تکبیر باواز بلند پڑھنے کا حکم دیا گیا مردوں کو، اور عورتوں کو آہستہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عام طور پہ لوگ صرف عید کے 3 یا 4 دن جو سو تکبیر بلند کرتے ہیں، لیکن صحابہ کی سنت تھی پورے 13 دن تکبیر کو بلند کیا کرتے۔ ابو بکر، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازاروں میں جا کر اونچی آواز میں تکبیر بلند کیا کرتے، اور عورتیں دھیمی آواز میں بلند کیا کرتے۔ شیخ صالح الفوزان
صالح المنجد رحمہ اللہ نے کہا، حفظ اللہ نے کہا کہ لوگ اس سنت کو بجھا چکے ہیں، یہ سنت بجھ چکی ہے کہ تکبیر 10 دن پڑھنا ہے، لہذا اس سنت کو جاگرو کرنا پڑے گا، ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھا کریے، چلتے پھرتے دن کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، جب بھی یاد آ جائے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر کو ان 10 دنوں میں کثرت سے جو سو پڑھا کریے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم کیا گیا ہے ان 10 دنوں کے اندر۔ یہ 10 دنوں کی ان چند مختصر خصوصیت کے ساتھ عزیزان ملت، اس مہینے کا اور خاص طور پہ 10 دنوں کا 4 معاملات میں اہم پیغام مجھ کو اور آپ کو دیا گیا ہے۔ یہ 4 پیغام ایسے ہیں کہ ان پیغام کو حاصل کر کے میں اور آپ زندگی کے کئی معاملات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ یہ خصوصی دن، یہ برکت والے دن، سارے جہاں کے سب سے بڑے افضل دن، سارے مہینوں میں جو سو یہ جو دنوں کی خاصیت ہے، بڑی خاصیت ہے، ان 10 دنوں میں سب سے بڑا افضل دن کون سا دن؟ 10 ذی الحجہ کا دن، شیطان کے ذلت کا دن 9 ذی الحجہ، شریعت کے تکمیل ہونے کا دن 9 ذی الحجہ۔ یہ مہینہ 4 پیغام میرے اور آپ کے سامنے دیتا ہے۔ علماء اکرام مزید اور بھی باتیں آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام، یہ 10 دن اور یہ عید، یہ ذی الحج کا مہینہ میرے اور آپ کے سامنے جو رکھتا ہے، پہلا پیغام یہ عزیزان ملت، شیطان کو شکست دینا، یہ اس مہینے کا جو سب سے بڑا جو سو پیغام میرے اور آپ کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کی سنت اب یہ امت نبھانے والی ہے، قربانی کا جو سو معاملہ پیش کر کر، جانور کی قربانی دے کر، وہ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے معصوم سے شیرخوار بچے کو لے کر، اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر اس گھاٹ پر جانے کی طرف چلے، اس علاقے میں جانے لگے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں قربانی دینا چاہتے۔ عزیزان ملت، وہ راہ پہ جب نکل چکے قربانی کی، اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کی وصولی کے لیے جب نکل چکے، اسی وقت میں شیطان انسان کی شکل میں آ کر ابراہیم علیہ السلام کو اس کام سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس کام سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن عزیزان ملت، ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا پیغام اس علاقے میں دے دیا، اس شیطان کو اٹھا کے جب کنکری ماری تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سنت کو ایسا اعزاز عطا کر دیا کہ قیامت تک آنے والے وہ حجاج کرام جو اللہ کے گھر کے حج کے لیے پہنچیں گے، ان کو 10 ذی الحجہ سے یہ بات لازم کر دی گئی ہے، وہ جمرہ کے دن ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے کے لیے پہنچے، شیطان کو تکلیف دینے کے لیے پہنچے، ساتھ ساتھ کنکری اس کو مارنے کے لیے وہاں پر پہنچا دی گئی۔ عزیزان ملت، ہر سال حجاج کرام مینا کے میدان سے دنیا کے جو سو خطے میں پیغام کو عام کرتے ہیں، جب حق کے راستے میں تم نکلو، شیطان اگر تمہارے آڑے آ جائے، اس شیطان کو شکست دینا ہے۔ ایسی کامیابی ابراہیم علیہ السلام نے اس مینا کے میدان میں حاصل کی کہ اس کامیابی کا جھنڈا اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت کے دن تک آنے والے لوگوں کے سامنے لہرا دیا کہ جو ابراہیم نے شیطان کو شکست دی، زندگی کے ہر شعبے میں، گھر کے معاملات میں، باہر کے معاملات میں، تجارت کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، جس بھی معاملے میں شیطان تمہارے سامنے اگر آڑے آئے اور حق کے کام سے روکے، اس کو ویسا ہی شکست دے دینا جیسی شکست ابراہیم علیہ السلام نے آج سے ہزاروں سال پہلے جو سو دی تھی۔ اس ربیع الاول کے مہینے کا عظیم و شان پہلا پیغام عزیزان ملت، شیطان کو شکست دینا سیکھیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے شکست دی۔ ایسی کامیابی قیامت کے دن تک لوگوں کے سامنے عام کر دی گئی۔ اس کو شکست دینا ضروری ہے۔ پہلی شکست اس کو ہمارے گھروں سے دی جائے، یہ مردود ہمارے گھروں میں داخل ہونے نہ پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے، بسم اللہ کہہ کر داخل ہوتا ہے، اور آدمی گھر میں داخل ہونے کے بعد بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، تو شیطان پکارتا ہے کہ آج اس گھر میں مجھے داخلے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ آج اس گھر میں ہمیں کھانا ملنے والا ہے، نکلو اس گھر سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہوئے داخل ہوتا، اور جب کھانا کھائے تو اللہ کا ذکر نہیں کر کے کھانا کھاتا، تو شیطان پکار کر کہتا ہے آج تو اس گھر کے اندر ہمیں ٹھکانہ مل گیا، آج تو اس گھر کے اندر ہمیں کھانا بھی مل گیا۔ اب گھر میں جب آتا، میاں بیوی کو لڑاتا، ٹی وی کھلوا دیتا،
بچوں کو لڑوا دیتا, گھر میں گالی بکوا دیتا. لیکن جب اللہ کے ذکر کے ساتھ آدمی داخل ہوتا ہے, گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے, بسم اللہ کہہ کر داخل ہوتا ہے, کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ کہہ کر داخل ہوتا ہے, تو اس گھر میں نہ شیطان کو کھانا ملنے والا ہے اور نہ اس گھر میں رات کا بسیرا شیطان کو ملنے والا ہے. تو نکال کر اپنے گھروں سے شیطانوں کو پھینکنا ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھروں میں داخل ہوئے. لیکن مزاج تو یہ ہے, یہ فون ایک ایسی چیز ہمارے پاس آ گئی, کندھے کو لگے ہوا رہتا, لوگوں سے بات کرتے ہوئے گھر میں گھس رہے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہوئے گھر سے نکل رہے ہیں, یا پھر کوئی لیٹسٹ گانا نکل گیا وہ گاتے ہوئے گھر میں گھستے, یا پھر بیوی کا جھگڑا ہو گیا اس کو گالی دیتے ہوئے گھر سے نکلتے. نہ بیوی کو احساس ہے کہ تو شوہر اذکار پڑھتے ہوئے گھر کے باہر نکلے, نہ شوہر کو احساس ہے کہ بیوی سے لڑائی جھگڑا ختم کر کے اذکار پڑھتے ہوئے باہر نکلے. نہ ایسے گھروں میں جھگڑے نے تو کیا ہوں گے جس گھر میں شیطان کو داخلہ دینے کے لیے مرد اور عورت سب کو ویلکم کر دیے. لہذا گھر میں جب داخلہ لیں اس ذلیل کو, اس مردود کو شکست دیتے ہوئے داخل ہو جائیں. اللہ کے ذکر کے ساتھ گھروں میں داخل ہو, سلام کے ساتھ گھروں میں داخل ہو, کھانا کھائے تو بسم اللہ کہہ کر کھائیں. پہلے تو گھر, پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالم کہاں کہاں کے تم کو بھٹکاتا. شیطان کی ذلت کا دن کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ, عرفہ کا دن. اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا اے مردود سجدہ کر آدم کو, کہا نہیں کر سکتا, تو نے مجھے آگ سے بنا, اسے مٹی سے میں نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا, تو نکلنے سے پہلے اجازت کہا کہ رب قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے. اللہ تعالیٰ نے کہا دے دی گئی. جب مل گئی مہلت تو اللہ پہ کہنے لگا اب جب تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا, وہیں سے شروع کر دیا. اس کے وبال کی وجہ سے گمراہ ہو اور کہنے لگا اب تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو رب سن لے میں اب دنیا میں جا کے کیا کیا کر رہے ہیں. اور اللہ جب کہہ دیتا ہے تبدیلی نہیں ہوتی بات, اس کو پتا ہے. مہلت دے دی گئی. اب پکارتا ہوا نکلا یہ کروں گا, تب اس سے رہیے اہتمام سے. اس نے اعلان کر کر نکلا یہ کرتا ہے اور امت گمراہ ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقیم. کہا پروردگار اب تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا, اب میں دنیا میں جاؤں گا تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا. کہاں بیٹھ کر؟ صراطک المستقیم, سیدھے راستے پر بیٹھ کر بھٹکاؤں گا ان کو. صراطک المستقیم. تم داڑھی چھوڑنا چاہتے ہو, صراطک المستقیم بیٹھ جائیں گا وہاں پر. ارے یہ عمر میں چھوڑے تو لوگ کیا بولیں گے, یہ عمر میں چھوڑے تو رشتے تم کو نہیں آئیں گے. بیوی کے بولیں گے ابھی ابھی شادی ہوئی کیوں داڑھی چھوڑتے ہو, ارے ابھی ابھی بچے ہوئے کیوں داڑھی چھوڑتے ہو, بچے ذرا بڑے ہونے دو اس کے بعد چھوڑنے لو. صراطک المستقیم, سیدھے راستے پر بیٹھیں گا. تم اپنے پیجامے کو, اپنے پتلون کو, اپنے ٹخنے کے اوپر رکھنا چاہتے ہو, صراطک المستقیم وہاں بیٹھ جائیں گا. بولے لوگ کیا بولیں گے, تم تو بڑے رئیس گھرانے کو, تم اگر ایسا اوپر کر لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, دنیا ہنستے پھرے گی, تمہاری آفس اتنی بڑی ہے, تمہارا کالج اتنا بڑا ہے, تم جہاں پڑھنے جاتے وہاں لوگوں میں ہنسی ہو جائے گی. صراطک المستقیم وہاں بیٹھ کے بھٹکائیں گا. تم شادی سیدھی شادی کرنے کے لیے نکلو گے, صراطک المستقیم وہاں بیٹھیں گا. ابا کی فرمائش, اماں کی فرمائش, پھپھو کی فرمائش, دیدی کی فرمائش, صراطک المستقیم اس کا کام ہے وہیں بیٹھ کے بھٹکانا. تم نماز کے لیے نکلو گے, دوست احباب تمہیں گھیر لیں گے, اذان کی آواز آئے گی, واٹس ایپ کے میسیجز آتے چلے جائیں گے, نماز کا وقت ہوتا چلا جائے گا, فیس بک تم کو یاد آ جائے گا, ٹی وی سیریل تم کو یاد آ جائے گا. صراطک المستقیم جہاں حق کا راستے کے طرف آدمی نکلتا ہے, ابراہیم علیہ السلام حق کے راستے کی طرف نکلے تھے, صراطک المستقیم وہیں آ کر بھٹکایا, ایسی شکست دی کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے سامنے پیغام رکھ دیا گیا, حق کے راستے میں جب یہ مردود نکلے شکست دے کے آگے بڑھ جانا. اور کیا کہا, صراطک المستقیم. کیسے بھٹکاؤں گا, ایسے. ثم قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. کیسا کیسا بھٹکاؤں گا, انہیں سیدھی جانب سے بھٹکاؤں گا, انہیں بائیں جانب سے بھٹکاؤں گا, انہیں پیچھے سے بھٹکاؤں گا, انہیں سامنے سے بھٹکاؤں گا, انہیں ہر طرف سے بھٹکاؤں گا. صراطک المستقیم, حق کے راستے پہ یہ مردود ستاتا اور ہر طرف لگے ہوا ہے, رائٹ لیفٹ پیچھے آگے ہر طرف.
کوئی دوستوں کی شکل میں ہے، کوئی بیوی کی شکل میں، کوئی جو سو بچوں کی شکل میں. شیطان سے مراد شرارت کرنے والے، کسی کو بھی استعمال کرتا انہیں، ان کی فرمائش یاد آ جاتی، ان کی خوشی یاد آ جاتی، ان کی مجبوری یاد آ جاتی. حق کے راستے کو چھوڑو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھی بات، تم یہ کرنے کا اعلان کرتے ہو، تم کرو. تمہاری حد کتنی ہے؟ تم 5 طریقے سے لوگوں کو بھٹکا سکتے. سورہ بنی اسرائیل 17 کی آیت نمبر 64 اور 65 میں اللہ تعالیٰ یہ مردود کی پول کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ظالم تو یہ اعلان کر کے ہٹتا ہے، کر لے جو تیرا جی چاہے، بھٹکا لے انسانوں کو جیسا بھٹکانا چاہتا ہے. یہ 5 طریقے تیرے بھٹکانے کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. بھٹکانے کا اعلان کرتا ہے، جا تو بھٹکا، جس طرح میرے بندوں کو بھٹکانے کی کوشش کر سکتا ہے بھٹکا. کس سے؟ تیری آواز سے بھٹکا. علماء کرام نے کہا اس کی آواز یہ میوزک ہے، یہ گانے ہیں، یہ گالی ہے، یہ گلوز ہے، یہ ہر قسم کے باجے ہیں. بھٹکا تو تیری آواز سے بھٹکا. اور کس سے بھٹکا؟ تیرے جو سو چیلے چپیٹوں کو لگا دے، تیرے شاگردوں کو لگا دے. کن میں سے؟ انسانوں میں سے تیرے چیلوں کو لگا دے، جنات میں سے تیرے چیلوں کو لگا دے. کوئی سلمان خان کے نام سے نکلے گا، کوئی شاہ رخ خان کے نام سے لگے گا، کسی کو پاپ سٹار کا نام دے دے، کسی کو راک سٹار کا نام دے دے. تیرے چیلے جتنے انسانوں میں ان کو لگا دے، تیرے چیلے جتنے جنات میں ہیں ان کو لگا دے. یہ جادوگر جو جنات کا استعمال کرتے ہیں سب کو لگا. اور کیا کر؟ مال کے معاملے میں ان کو بھٹکا. کس سے بھٹکائے گا؟ حرام راستے بتائے گا، سیونگ اکاؤنٹ کا سود کھانا بتائے گا، فکس ڈپازٹ کا سود کھانا بتائے گا، چٹھیوں سے سود کمانا کھائے گا، بھائی کی جائیداد ہڑپنا سکھائے گا، بہن کا حق مارنا سکھائیں گا، لوگوں سے قرضہ لے کے گول پھرانا سکھائیں گا. بہکا تو لوگوں کو کس طریقے سے بہکانا چاہتا ہے. اور کیا کریں گا؟ اولاد سے بھٹکا کہ زنا کے ذریعے اولاد پیدا کرنا تو لوگوں کو سکھائیں گا، یا اولاد کی خواہش میں لوگوں کو حرام کی طرف لے جائیں گا، یا اولاد کے مستقبل سے ڈرا کر تو لوگوں کو حرام کی طرف لے جائیں گا. بھٹکا تو جس طرح بھٹکانا چاہتا ہے. اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ واضح اعلان کر دے تو ایسا ایسا بھٹکا سکتا ہے، تو بھٹکا. پھر سن لے اللہ کا کہنا کیا ہے. آیت 65 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. اے مردود سن لے، اس بات کو جان لے، تیرا زور میرے مومن بردوں پہ ہرگز نہیں چل سکتا. اس لیے نہیں چل سکتا، وکیلا، اللہ ان کا وکیل ہے، اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کا کارساز ہے. میرے مومن بندوں کو ہرگز تو بھٹکا نہیں سکتا. بھٹکا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 نمبر 27 میں نصیحت کر دی، اے آدم کی اولاد، کہیں یہ مردود تم کو اس طرح نہ بہکا دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت میں بہکا دیا تھا اور ان کے کپڑے جسم سے الگ ہو گئے تھے. اس لیے دعا سکھائی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ. اے اللہ مجھے اس سے بچا کہ شیطان میرے اندر وسوسے ڈالے. اے اللہ مجھے اس سے بھی بچا کہ شیطان میرے پاس آگے مجھے بھٹکائے. یہ دونوں چیزوں سے مجھے بچا. یہ دعا پڑھتے رہیے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اس سے بھی بچا کے وسوسے ڈالے، اس سے بھی بچا کے میرے قریب آ کے مجھے گمراہ کرے. تو عزیز علمت، پہلا معاملہ ان عزیز اور برتر اور اعلیٰ 10 دنوں کا یہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ شیطان کو شکست دینا. یہ مہینے کا اور یہ 10 دن کا عظیم و شان پیغام میرے آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے رکھا. دوسرا پیغام یہ مبارک مہینے کا عزیزان ملت وہ یہ قربانی، وہ واقعہ آپ سینکڑوں بار سن چکے ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے عزیزان ملت جو دوسرا پیغام اس مہینے کا ہے وہ تکبر کو کاٹ کے پھینک دینے کا ہے.
یہ تکبر یہ نہیں کہ آپ اکڑ کے چلتے. تکبر کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت سنے وہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا. سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100 سے لے کے آیت نمبر 110 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم نے ہم سے مانگا اللہ مجھے ایک صالح اولاد عطا کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے بردبار اولاد عطا کر دی. کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. جب وہ بچہ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو کیا ہو گیا؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. باپ نے بیٹے سے کہا، باپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ معصوم شیرخوار بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہے، کیونکہ نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. نوجوان بچے کے پاس پہنچے، کہا میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہتا ہوں، میرے رب کی وحی ہے، کیا تو اللہ کے لیے کٹنے تیار ہے؟ میں تجھے رب کے لیے کاٹنے تیار ہوں. تصور کر کے دیکھیے اولاد کی کیسی تربیت تھی، گھر کا کیسا ماحول تھا. بیٹے نے جواب دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان، آپ کو آپ کے رب کی طرف سے جو وحی ہوئی، جو حکم ہوا، جو خواب آیا، آپ اس کو سچا کر دکھائیے اپنے رب کو. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین. جب باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، بیٹے کو کاٹنے باپ تیار ہے، بیٹا لیٹا ہوا ہے. جبریل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا جنت سے دنبالو. وہ جنت سے دنبالیے، اس مقام پر پہنچے تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جبریل علیہ السلام کی آواز سنے ابراہیم علیہ السلام ہاتھ میں چوری نظر اوپر اٹھائی، کہا تحلیل بیان کی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے اسماعیل علیہ السلام نے باپ کی گفتگو، جبریل علیہ السلام کی گفتگو سنی، نظر اوپر اٹھائی، جنت کا دنبا دیکھا، پکار کر تحمید بیان کی وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. کاٹنے گئے تھے، قربانی کرنے گئے تھے. بیٹا عزیز، رسول کا ہاتھ، رسول وقت کے، اور خود باپ سامنے کھڑا ہوا، لیکن بیٹا تیار ہے. اس وقت میں تو قرآن مجید کی کوئی بھی آیت یا کوئی بھی حدیث ہمارے سامنے ایسی نہیں ہے کہ جس پر عمل کرنا گلا کاٹنے جیسی تکلیف والی بات ہے. اگر ہوتا تب بھی تکبیر تحمید تحلیل پڑھتے ہوئے کرنا ہی پڑتا ہے، تو نہیں نا. مگر آج عمل سے اگر مسلمان رک رہا ہے، پینچے ٹخنے کے اوپر ہی صحیح، چہرے پہ داڑھی چھوڑنا ہی صحیح، آنکھوں کے اوپر بال بنانا ہی صحیح، شادی ہلکی پھلکی کرنا ہی صحیح، مسجد طرف چل کے جانا ہی کی بات ہے. کیا یہ بات کافی نہیں ہمارے لیے وقت پہ نماز پڑھنے کے لیے؟ کیا یہ بات کافی نہیں ہمارے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھنے کے لیے؟ کیا یہ بات کافی نہیں کہ ہمارے پینچے ہمارے ٹخنوں کے اوپر ہو جائے؟ یہ بات کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں ایک دوسرے کو کاٹنے کٹانے تیار ہو گئے، کہ واقعہ کافی نہیں ہے؟ اور یہ واقعہ کا ہر سال آنا کیا یہ بھی کافی نہیں ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ تکبر بھرا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بیٹھا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا بائیں ہاتھ سے کھانا چھوڑ دے، سیدھے ہاتھ سے کھا. اس شخص نے کہا میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کبھی سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. صحابہ نے کہا اس شخص کو ہم نے دیکھا وہ زندگی بھر سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا ہی نہیں سکا. بائیں ہاتھ سے چھوڑ، سیدھے ہاتھ سے کھا. معمولی بات دکھ رہی نا؟ ہاتھ جھوٹا ہے تو بایاں ہاتھ اٹھا کے پی لیے، پیپسی پی رہے ہیں بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں، یہ ہاتھ سے کھا رہے ہیں، ایسی تڑپ کی بھوک لگتی یہاں سے بھی اٹھا لے رہے ہیں وہاں سے بھی اٹھا لے رہے ہیں. کہا بائیں ہاتھ سے مت کھا، سیدھے ہاتھ سے کھا. اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو دے سیدھے ہاتھ سے کھانے کے لیے صرف اور صرف تیرے تکبر نے روکا ہے، تیرے گھمنڈ نے روکا ہے، تیرے کبر نے روکا ہے. اللہ کا دین اپنی جگہ،
قرآن کے احکامات اس کی جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی جگہ، ہمارا کلچر ہماری جگہ، ہماری اوقات ہماری جگہ، ہماری ناک اپنی جگہ، ہماری شان اپنی جگہ، ہمارا کلچر ہمارے ساتھ، ہمارا خاندان ہمارے ساتھ، ہمارا رویہ ہمارے ساتھ، ہم ہے بس یہ تکبر ہے۔ کوئی بھی عمل سے آپ رک رہے ہیں تو حدیث کو ضمن ہے کہ تجھے کسی چیز نے نہیں روکا سوائے تیرے تکبر نے، سوائے تیرے گھمنڈ نے تجھ کو اس چیز سے روک لیا۔ تکبر کو ختم کرنا یہ ان 10 دنوں کا عظیم پیغام ہے عزیزان ملت۔ ہر چیز کا لحاظ چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام نکلے تو یاد رکھیے وہ پیغام دیا دنیا کو کہ اللہ نے ان کی یہ سنت بھی، ایک تو وہ سنت جو شیطان کو کنکری مارے، پھر یہ سنت بھی قیامت تک آنے والی امت کے لیے لازم قرار دے دی۔ کوئی معمولی بات ہے؟ اس امت کے لیے 2 سنتیں آ گئی، سنت ابراہیمی۔ تیسرا پیغام عزیزان ملت اس مبارک مہینے کا، اللہ کا ذکر، اس کی حمد، اس کی یاد، اس کی ثنا، لوگوں کی بڑائی سے زیادہ اللہ کی بڑائی ہو۔ یہی مہینہ جب حجاج کرام مینا کے میدان میں پہنچتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو لوگ مینا میں فارغ ہونے کے بعد آپس میں گفتگو کرتے بیٹھتے، باپ دادا کے قصے سناتے بیٹھتے، واہ واہ گیری چلتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 200، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا فرمایا؟ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ جب مینا کے میدان میں پہنچو، پھر جب تم حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ او اشد ذکرا، اللہ کو اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ یاد کرو۔ او اشد ذکرا، یہ مبارک دن عزیزان ملت، جن دنوں کے اندر یہ آیتیں نصیحت کے طور پہ نازل کی گئی ہیں، او اشد ذکرا، دیکھو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ آج مزاج اپنا یہ ہو گیا، ہمارا بچہ 10th کا ایگزام پاس کر لیا بھائی بغیر ٹیوشن کے، او اشد ذکرا، او اشد ذکرا، اللہ کا ذکر کرو۔ ہماری بچی MBBS کر لی، کہیں نے پڑھی صاحب ٹیوشن، او اشد ذکرا۔ انجینئر ملا، چھوٹے گھر کو صاحب محل بنا دیا، ایسا زبردست پلاننگ کرا، او اشد ذکرا۔ ولیمہ ہوا، دعوت ہوئی، 20 آدمی کی بورچی کو بلائے، کھاتے کھڑے جاتے، کیسا بنا صاحب؟ بہت زبردست بنائے، ایسا لائے ہیں بورچی چن چن کے، ہم پوچھے مت آپ۔ او اشد ذکرا، ذکر اللہ کا کرو، حمد اللہ کی بیان کرو۔ تمہارے کھانوں پہ اللہ کا ذکر چلے گیا، تمہارے گھروں پہ اللہ کا ذکر چلے گیا، تمہارے بچوں کی کامیابی پہ اللہ کا ذکر چلے گیا۔ اور عادت تو اپنے کو ایسی ہو گئی لپٹ کے اپنی تعریف کر لینے کی۔ میں ایسا کرنے کی کوشش کرا تھا، صحیح کرا، آپ کیا کرے صاحب، آپ ہی کر سکتے تھے۔ او اشد ذکرا، ارے شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، ہر معاملے میں اللہ کا ذکر کرو، اس کی حمد بیان کرو، اس کی ثنا بیان کرو۔ او اشد ذکرا، ہر چیز پہ اللہ کا ذکر۔ یہ مہینہ پیغام دیتا ہوں، او اشد ذکرا۔ حجاج اکرام کو نصیحت کی گئی، کیا باپ دادا کا ذکر کرتے بیٹھے تم، اس سے زیادہ حق ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ او اشد ذکرا، یہ اللہ کے ذکر کے دن ہے، یہ اللہ کی تکبیر کے دن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ 13 تاریخ تک سمداں بیان کرتے رہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا ہے معاذ اللہ کی قسم، معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. معمولی بات ہے صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، معاذ اللہ کی قسم ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اے معاذ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لینا. کہا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے پروردگار میں مانگتا ہوں تجھ سے میری زبان کو یہ طاقت دے کہ میں تیری شکر گزاری کروں، میری زبان کو یہ طاقت دے کہ میں تیرا ذکر کروں، مجھے طاقت دے پروردگار کہ میں احسن طریقے سے تیری عبادت کروں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ذکر اللہ کا ہو، شکر گزاری اللہ کی ہو، حمد و ثنا اللہ کی ہو. او اشد ذکرا، شدت کے ساتھ ہو. او اشد ذکرا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی دنیا میں نیک کام کرے اور لوگ اگر اس کی تعریف کریں تو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر مومن بندہ، لفظ مومن ہے حدیث میں، اگر کوئی مومن بندہ دنیا میں نیک کام کرے اور لوگ اس کی اچھائی بیان کرے تو یہ دنیا میں خوشخبری ملی اس کو، آخرت کا اجر انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا. لیکن ایسی خوشخبری ملنے پر تکبر نہیں آ جانا، گھمنڈ نہیں آ جانا، ریا نہیں آ جانا، عاجزی آنا، انکساری آنا صرف اللہ رب العزت کے لیے. اور پھر اگر عزت کمانے کی اتنی دھن ہے تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں قرآن مجید میں، کیا کہا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے. کن لوگوں سے؟ وہ لوگ جو دنیا میں عزت کمانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا میں اپنے کام کے ذریعے، اپنی دعوتوں کے ذریعے، اپنے گھروں کے ذریعے، اپنے بولنے کی صلاحیت کے ذریعے وہ لوگ جو عزت کمانا چاہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من کان یرید العزہ، جو کوئی تم میں عزت کمانا چاہتا ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. وہ شخص جان لے، وہ عورت جان لے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. فللہ العزت جمیعا، صرف اور صرف اللہ ہی عزت کے لیے سزاوار ہے. او اشد ذکر، اللہ کا ذکر زیادہ ہو، ہماری بڑائی نہیں. چوتھا پیغام عزیزان ملت اس مبارک مہینے کا میرے اور آپ کے سامنے بنیادی بات ہے کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں آپس میں دوسرے مسلمانوں کا لحاظ اور قدر کرنا سیکھ لیں. یہ اس مہینے کا پیغام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کرنے کے لیے عرفہ کی طرف چلے. صحابہ نے پوچھا ہے میرے صحابہ یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ خاموش رہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ. عرفہ نہیں جا رہے تھے، حج کے موقع پر تھے. یوم النحر عید کا دن، 10 ذی الحجہ قربانی کا دن، خون بہانے کا دن. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ یوم النحر ہے، آج قربانی کا دن ہی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابہ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ خاموش رہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ مکہ شہر نہیں؟ صحابہ نے کہا بے شک یہ مکہ شہر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اے میرے صحابہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ خاموش رہے. یہ سوچ کر پھر کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے. تینوں سوال پہ یہی جواب دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی طویل دیر تک خاموش رہے. یہ سوچے صحابہ کہ شاید اس مہینے کا نام بدل دیا جائے گا، اس شہر کا نام بدل دیا جائے گا، اس دن کا نام بدل دیا جائے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی طویل خاموشی کے بعد صحابہ سے پوچھتے اے میرے صحابہ کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کر لیں کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ ذی الحج کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح تمہارے قریب ذی الحج کا مہینہ مقدس ہے، جس طرح تمہارے قریب مکہ شہر مقدس ہے، جس طرح تمہارے قریب آج کا دن یہ عید کا دن مقدس ہے، اسی طرح ہر مسلمان کے قریب دوسرے مسلمان کا مال، اس کی جان، اس کی عزت ایسے ہی مقدس ہونی چاہیے جیسے 3 چیز تمہارے قریب مقدس ہے. مکے میں جا کے گالی دیتے نہیں، مکے میں لوگوں کے پیسے چوری کریں گے نہیں. کہا اس شہر کی جیسی عزت تمہارے قریب ہے، ایک مسلمان کے مال کی عزت بھی ویسی رہنا چاہیے. ایک مسلمان سے ادھار مار لیے ویسا ہی تقدس، ویسا ہی تمہارے قریب عزت ہونی چاہیے، مقدس ہونا چاہیے مسلمان کا مال جیسا تمہارے قریب مکہ شہر مقدس ہے. اس شہر میں جیسے تم عزت و احترام سے رہتے، مسلمان کے مال سے بھی وہی عزت و احترام، مسلمان کی جان سے بھی عزت و احترام، مسلمان کی عزت سے بھی وہی مال عزت و احترام. آج مسلمان کا جو مزاج ہو گیا
وہ دو ٹائپ کا ہو گیا. ایک مسلمانوں میں کچھ اچھائی دیکھ لیے, گھر اچھا بن رہا, ترقی ہو رہی, فلاں ہو رہا, جہاں اچھائی دکھی اف کیا بنائے بھائی, یہ اوفو ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے لوگ مرے ہیں ان میں 1/3 1/3 کی موت کی وجہ نظر بد ہے. اوف کیا کپڑے پہنے بھائی, کیا گھر بنائے بھائی, کیا دعوت کرے بھائی, اوف یہ مزاج بن گیا. جہاں اچھا دیکھے وہاں اچھا کرے. وہاں سہل رضی اللہ عنہ, عامر بن ربی رضی اللہ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے پلٹے, پہاڑی علاقہ گزرا, پہاڑی علاقے گزرنے کے بعد یا وہیں پر سہل رضی اللہ عنہ غسل کرنے کپڑے اتارے. عامر رضی اللہ عنہ کی نظر جب وہ کپڑے اتارے ان کی پیٹھ پر پڑی تو سہل رضی اللہ عنہ اتنے خوبصورت صحابی تھے. عامر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر کہا سہل تیری چمڑی اتنی خوبصورت ہے, ایک کماری عورت سے بھی زیادہ تیری چمڑی خوبصورت ہے. یہ بولے وہیں بے ہوش ہو کے گر گئے. وہ اٹھنے نہیں آ رہا, سر اٹھانے نہیں آ رہا ان کو. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہل کا یہ معاملہ ہے, آپ کچھ کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اس معاملے میں کسی کو ذمہ دار سمجھتے ہو؟ کہا رسول اللہ علیہ وسلم عامر نے انہیں چمڑی کو دیکھ کر یہ الفاظ کہتے. فوری عامر کو بلایا, کہا عامر سختی سے ڈانٹا, ڈانٹ کر کہا کیا تم مسلمان کو یوں ہی قتل کر دو گے, ایسی کا نظر لگا دو گے؟ اگر کوئی اچھائی دکھی تو برکت کی دعا کرو, خیر کی دعا کرو, سبحان اللہ کہو, ماشاء اللہ کرو. خود اپنی دیکھتے ہوئے اپنی بیوی کو دیکھو تو تمہاری نظر لگ سکتی, تمہاری بیوی تم کو دیکھے تو نظر لگ سکتی. اپنے گھر میں خوشیاں دیکھو, اپنے بچوں کو دیکھو تو برکت کی دعا دو. پھر اٹھنے نہیں آ رہا تھا تو عامر سے کہا رضی اللہ عنہ وضو کرو, اور وضو کا جھوٹا پانی کلیکٹ کیا گیا. جنہیں نظر لگی تھی ان کا جھوٹا پانی سہل پہ ڈالا گیا, آگے سے پیچھے سے سر پہ سے. یہ نظر بد کا علاج ہے. جب وہ اٹھائے سر تو جو اوفو کا جو مزاج آ گیا یا حسد کا جو مزاج آ گیا, ارے نا کل تک یہیں رہ رہے تھے, اب کہاں سے کہاں چلے گا, رو کیسے تھے ان لوگ. نہیں, یہ مزاج بن گیا. اچھا دیکھ رہے ہیں پریشان, برا دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. یہ رہتا جمعہ ایک آدھ حدیث سیکھ لیے, یہاں دیکھو کر دیا نا گپلا. یہ مزاج بن گیا. ایسے رہتے ہیں عمل صاحب وہاں دیکھ رہے ہیں, عالم کہتے گالی دے رہے ہیں, دیکھو ارے رے. یہ مزاج ہے. اچھائی دیکھے اوفو, ذری کسی کے عمل میں برائی دیکھے مرفع مان لیتے پھرے ان کا. یہ قوم علماء کو نہیں چھوڑ رہی. یاد رکھیے کہیں کہ نہیں رہتے. شیخ صالح الفوزان جو اس وقت کے 21ویں صدی کے ٹاپ لیول کے اسکالرز میں ہیں, ان سے پوچھا کہ ایسے لوگ جو دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں, اگر یہ لوگ غلط عقیدے کی بات لوگوں میں پھیلا رہے ہیں تو کیا کرنا؟ شیخ صالح الفوزان نے کہا ایسے لوگوں کے بارے میں جو داعی ہیں, جو غلط بات پھیلاتے ہیں, عقیدہ ان کا غلط ہے, ایسے لوگوں کے بارے میں لوگوں میں عام کر دو. اگر نہیں کرو گے تو یہ علم چھپانے والی بات ہوگی, اور حدیث میں علم چھپانے کو گناہ کہا گیا ہے. لیکن عزیزان احمد, کوئی عالم آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ کسی کی برائی اچھالتے پھرو, کسی کا عیب اچھالتے پھرو. نہیں, صحابہ سے بھی کچھ غلطی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ ایک شخص کو لے کر آئے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شراب پی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے مارو. کسی نے چپل سے مارا, کسی جوندوں سے مارا, کسی نے کپڑے سے مارا. مارتے مارتے بعض صحابہ نے اس پر لعنت کرنا شروع کر دی, اے بدبخت تو کیسا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار ایسا مت کہنا, ایسا مت کہنا, شیطان کی مدد مت کرو اپنے بھائی کے معاملے میں. ایسی باتیں اگر کرو گے تو کہیں وہ مایوس نہ ہو جائے, کہیں وہی راستے پہ نہیں نکل جائے. قوم تو علماء کو نہیں چھوڑ رہی. وہ عالم صاحب ایسا کر دیے, یہ علماء کا پیچھا نہیں رہتا کہ ابا سے دین سیکھتے ہیں تم, بعد میں پھر کس سے سیکھیں گے؟ علماء کی قدر کریے, ان کی عزت کریے. کیوں عیب اچھالتے مت پھرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, جو بندہ دنیا میں کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے, اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں اس کی ایک مصیبت سے اسے نجات دے دینے والے ہیں.
پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مالی مدد کرتا ہے، پیسے کی مشکل کو دور کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی مشکل کو دور کریں گے۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے گناہ پر پردہ ڈالتا ہے، اس کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اس کی خطا پر پردہ ڈالتا ہے، تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی گناہوں پہ پردہ ڈال دیں گے۔ کئی عمل ایسے ہیں جو آپ اور ہم دنیا میں کر کے نکل گئے لیکن گھر والوں سے پردے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کئی عمل ایسے ہیں گناہوں کے جو ہم کر کے نکل گئے لیکن بستی والوں سے پردے میں ہیں، مسجد والوں سے پردے میں ہیں، دوست احباب سے پردے میں ہیں۔ پھر کیوں آپ کے عمل جو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھے، آپ کے گناہ جو پردے میں رکھے، آپ کی خطا جو اللہ نے پردے میں رکھا، آپ کیوں لوگوں کے عیبوں کو چھاننا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کی ٹو میں نہ پڑے، اس کی جاسوسی نہ کرے، تجسس نہ کرے۔ اگر تم یہ نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ تمہارے عیب نکالنے پر آ جائے گا، اور جب اللہ کسی کے عیب نکالنے پر آتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گھر میں بھی اس کا پردہ فاش کر دیتا ہے۔ لہذا ذی الحج کے مہینے کا پیغام عزیزان ملت یہ ہے کہ مسلمان کی عزت قدر کرنا سیکھ جائے۔ جیسی عزت، جیسی مقدس ہمارے قریب مکہ شہر ہے، جیسے ذی الحج کا مہینہ ہے، جیسے یہ دن ہے، ایسی عزت اس مہینے کے عدل ملت 10 دن پاک صاف رہنا سکھا دیا گیا۔ ناخن بال کاٹنے کے لیے ہم ڈرتے، کیسا عزت و احترام ہے اس دن کا۔ اسی طرح مسلمان کے قریب ایک مسلمان کی عزت ہونی چاہیے۔ لہذا 4 بنیادی پیغام اس مہینے کے عزیزان ملت۔ پہلی پیغام شیطان کو شکست دینا سکھاتا ہے یہ مہینہ۔ دوسرا پیغام تکبر کو ختم کرنا سکھاتا ہے یہ مہینہ۔ تیسرا پیغام اللہ کا ذکر او اشد ذکرا، شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر اور معاملے میں۔ اور چوتھا پیغام مسلمان کی قدر کرنے والا بن جائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين۔